آہل میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ لالا رخ میرے سخت رویے پہ پریشان ہوئی تھی، لیکن میں جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ انکار بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے بتاؤ انکار کیوں کیا ہے تم نے؟ تم کیسے انکار کر سکتی ہو جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم پہ جان چھڑکتا ہوں، تم پہ مرتا ہوں۔ میں تیز طوفانی بارش میں اسے اپنے مقابل کھڑا کیے بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا، اس کے دونوں بازو پکڑے اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے، جہاں میرے لیے شاید خوف تھا۔ تبھی زور سے بادل گرجا تو اس کی رنگت فک ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بارش سے خوف کھاتی ہے، ڈرتی ہے۔ آہل میں تم سے محبت نہیں کرتی، چھوڑو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زور سے بادل گرج رہے تھے، وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں نے کہا لالی تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں بھی ہے تو مجھے تو ہے نا، اور لڑکیوں کا کیا ہے، انہیں تو ویسے بھی شادی کے بعد اپنے شوہر سے محبت ہو جاتی ہے، تمہیں بھی ہو جائے گی۔ لیکن وہ بار بار مجھ سے اپنے بازو چھڑوا رہی تھی۔ تیز طوفانی بارش میں وہ بھیگ چکی تھی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا اور مجھ پہ جیسے پاگل پن کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میری محبت تمہاری غلام نہیں ہے کہ تم کہو گے تو ہو جائے گی، نہیں ہے تو بس نہیں ہے، چھوڑو میرا بازو آہل۔ اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوانا چاہا، لیکن میں شاید غصے میں اندھا ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا تم شاید میرے جنون سے واقف نہیں ہو، تم ایسے نہیں مانو گی نا تو مجھے انگلی تھوڑی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا لالی کہ تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہ بچے۔ شاید وہ میرے ارادے سمجھ گئی تھی۔ اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دھکا دیا۔ بے ساختہ میں پیچھے جا گرا۔ اب وہ اپنے بنگلے کے اندر بھاگ گئی۔ اتفاق تھا کہ اس کے گھر پہ کوئی نہیں تھا، چوکیدار تک گیٹ پہ نہیں تھا، نہ اس کے دادا تھے۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا، بنگلے کے اندر گیا۔ لاؤنج میں جاتے ہی میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ وہ زینہ چڑھتے ہوئے یہ دیکھ چکی تھی۔ کہنے لگی آہل تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، لیکن مجھ سے کہاں اس کا انکار برداشت تھا۔ وہ زینے پہ کھڑی تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گے، محبت زبردستی کا سودا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میرے نزدیک ہے، تم میری دیوانگی سے واقف ہی نہیں ہو، تم میری محبت سے واقف نہیں ہو۔ مجھے ہر حال میں تم چاہیے ہو لالی، تم مانو تب بھی، تم نہ مانو تب بھی۔ وہ کہنے لگی تم پاگل ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھاگ کے اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جب میں اوپر پہنچا تو کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے دروازے کھول کے دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میں بار بار اسے لالا رخ پکار رہا تھا۔ میں بس اسے ڈرانا چاہتا تھا تاکہ وہ انکار چھوڑ دے۔ اگر وہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو جاتی تو میرا ری ایکشن ایسا نہ ہوتا، لیکن اس کے انکار نے مجھے جنونی سا کر دیا تھا۔ وہ کسی کمرے میں نہ تھی، شاید چھت پہ جا چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے چھت پہ چلا گیا، دیکھا تو وہ چھت پہ ہی تھی۔ مجھے دیکھ کے گھبرانے لگی۔ میرے قریب مت آنا آہل پلیز۔ لیکن میں اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ چھت کی دیوار کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگی دیکھو، میں نے کبھی تمہیں اس انداز سے نہ دیکھا ہے نہ سوچا ہے۔ تم میرے دوست ہو سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی بات پہ مجھے پھر سے غصہ آیا تھا۔ میں میٹرک کلاس میں تھا جب لالا رخ ہمارے سامنے والے بنگلے میں اپنے دادا کے ساتھ شفٹ ہوئی تھی، اور پہلی بار میں نے اسے کمرے کی گیلری میں کھڑے چائے پیتے دیکھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں پہ جب میری نظر پڑی تھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ 8 سال اسے چاہا تھا اور اسے میری محبت کی قدر تک نہ تھی، نہ ہی میرے جذبوں کا احساس تھا۔ میں نے کہا لالی، انکار کی وجہ بتاؤ، کیا تمہاری زندگی میں کوئی ہے؟ کہنے لگی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر مسئلہ کیا ہے یار، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ میں تمہاری محبت میں بہت آگے تک جا چکا ہوں، واپس نہیں پلٹ سکتا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں تم جیسے نان سیریس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری زندگی کا کچھ اور مقصد ہے۔
میں نے کہا اچھا بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو تم، کس طرح سے مانو گی؟ کہنے لگی تم ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ میں نے کہا ایسا تمہیں لگتا ہے، چلو پھر بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا، بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ کہنے لگی تم ہیوی بائک بہت تیز چلاتے ہو اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ بے فضول سی وجوہات تھیں۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میں بائک ہی نہیں چلاؤں گا۔ وہ کہنے لگی تم مجھے جاب کرنے سے روکو گے اور مجھے جاب کرنی ہے۔ میں نے کہا اوکے میں منع نہیں کروں گا، اور میں اس کے بالکل پاس آ چکا تھا۔ تم مجھ سے جنونی محبت کرو گے، کیونکہ میں نے سنا ہے جو مرد محبت کی شادی کرتے ہیں وہ شادی کی رات بیوی کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں جنونی ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کے میں نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک سنا ہے تم نے، اپنی محبت کو سامنے پا کے کون جنونی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے جنونی محبت سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں تو بارش سے بھی ڈر لگتا ہے، بائک پہ بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میں تمہارے سارے ڈر دور کر دوں گا، پھر میرے جنون سے بھی تم محبت کیا کرو گی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی، مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کے وہ گیلی منڈیر پہ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے کہا تمہاری خاطر مجھے یہ بھی منظور ہے کہ میں ایسی بے قراری نہیں دکھاؤں گا۔ کہنے لگی وعدہ کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، گیلی منڈیر پہ وہ پیچھے کی جانب کھسکی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سر کے بل نیچے جا کے گری۔ اس کی دل خراش آواز میں میری چیخ کی آواز بھی شامل تھی، لالی! مگر وہ زمین پہ گر چکی تھی۔ اسے خون سے لت پت دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اترا تھا، مجھے لگا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچا میری چیخیں بلند ہوئیں، کیونکہ نیچے خون ہی خون تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، قاسم بھائی بھی، میرے گھر والے بھی۔ میں دیوانوں کی طرح رو رہا تھا، لالا رخ کو ہلانے جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے ہاسپٹل لے کے جایا گیا، ڈاکٹرز اس کی حالت دیکھ کے نا امید ہو چکے تھے۔ اسی وقت قاسم بھائی مجھے زبردستی گھر لے کے آئے۔ میں کہنے لگا مجھے گھر کیوں لے کے آئے ہیں؟ مجھے اپنی لالا رخ کے پاس جانا ہے۔ میرے والد کہنے لگے تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم اس کے گھر پہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں اسے منانے گیا تھا تاکہ اس کا انکار اقرار میں بدل سکے، اور وہ مان بھی گئی تھی۔ قاسم بھائی کہنے لگے تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے، وہ لڑکی مر چکی ہے۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ میرے والد کہنے لگے اس کا دادا پہنچ چکا ہے اور سب لوگ تم پہ شک کر رہے ہیں، کیونکہ بنگلے میں صرف تم تھے یا پھر لالا رخ تھی، اس لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ قاسم بھائی اور میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی لالا رخ کو کچھ ہو سکتا ہے۔ قاسم بھائی نے میری ٹکٹ کے ساتھ اپنی ٹکٹ بھی کنفرم کروائی تھی اور وہ زبردستی مجھے امریکہ لے گئے تھے کہ کہیں لالا رخ کے اس حادثے کا ذمہ دار مجھے نہ سمجھا جائے۔ میں بے حد پریشان تھا۔ امریکہ جاتے ہی میں بیمار پڑ گیا، میرا بخار نہیں اترتا تھا۔ قاسم بھائی میری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میں آنکھیں بند کرتا تھا تو وہی منظر مجھے نظر آتا تھا اور میں کسی دیوانوں کی طرح سے رونے لگتا تھا، لالا رخ کو پکارنے لگتا تھا۔ میری ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ 7 سال بیت گئے لیکن میں وہیں تھا۔ آدھی رات سے زیادہ کٹ چکی تھی اور میں کھڑکی کے سامنے کھڑا بارش کو برستے ہوئے دیکھ رہا تھا جب دوبارہ سے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا، دروازہ کھولا تو قاسم بھائی تھے۔ کہنے لگے زرنش کہاں ہے؟ وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ کہنے لگے اس کا بھائی بے حد پریشان ہے، تم اسے لے کے گئے تھے تو تمہیں اسے اس کے گھر پہ ڈراپ کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ شاید میں نے بہت بڑی غلطی کر دی،
مجھے غلطی کر کے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ٹیبل سے گاڑی کی چابی پکڑی اور نیچے اتر گیا۔ گاڑی لے کے میں دوبارہ سے اسی علاقے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، زرنش زرنش پکارنے لگا۔ کچھ پل کے لیے یہ لگا جیسے وہ زرنش نہ ہو، وہ لالا رخ ہو۔ دیوانوں کی طرح میں اسے پکار رہا تھا، جب مجھے اسی آدھی ادھوری بنی عمارت سے سسکیوں کی آواز آئی۔ میں بھاگا دوڑا اسی طرف گیا جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے دیکھا تو وہ اسی عمارت کی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کے جیسے میرا سانس بحال ہوا۔ مجھے لگا زرنش نہیں بیٹھی، میری لالی بیٹھی ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اسے بازو سے پکڑا تو اس نے تب میری طرف دیکھا۔ کہنے لگی جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا معاف کر دو۔ کہنے لگی نہیں کرنا معاف مجھے، آپ نہایت برے انسان ہیں، آپ کے اندر دل ہے ہی نہیں، نہ آپ کو کسی کی عزت کا خیال ہے۔ میری غلطی تھی، میں نے بنا دیکھے بنا جانے آپ کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ آپ صرف زندگی برباد کر سکتے ہیں، وہ چلا کے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی میں بھائی سے کہہ دوں گی کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، ساتھ ساتھ سسکیوں سے رو بھی رہی تھی۔ میں نے کہا تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، دن نکلے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا میری آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دو۔ کہنے لگی جی نہیں، میں نے کہہ دیا ہے مجھے آپ کو معاف کرنا ہی نہیں ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہرحال اس کی منت سماجت کر کے میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کیا اور پھر اسے اس کے گھر پہ اتار دیا۔ اس کے گھر والوں سے بھی معذرت کی۔ اس کا بھائی بہت غصے میں تھا اور زرنش اپنے بھائی کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ اسے اس کے گھر تک چھوڑ کے جب میں گھر واپس آیا تو جانتا تھا کہ قاسم بھائی مجھ پہ ہی چلائیں گے، مجھ پہ غصہ کریں گے۔ میں صبح آفس نہیں گیا تھا، دیر سے اٹھا تھا۔ جب اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو میری والدہ باہر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی آہل، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسی حرکت کرو گے۔ میں نے کہا امی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں صرف اپنے آپ سے محبت ہے آہل، تمہیں کسی اور کا احساس تک نہیں ہے۔ ایک لڑکی کی خاطر تم نے خود کو بھی برباد کر لیا اور اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اذیت دے رہے ہو۔ جانتے ہو قاسم کتنا شرمندہ ہوا زرنش کے بھائی کے سامنے۔ تمہیں کیا لگتا ہے زندگی نے صرف تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے؟ تم سے ہی تمہاری محبت چھن گئی ہے۔ نہیں، زرنش کے بھی والدین ایک حادثے میں مر چکے ہیں، لیکن اس نے اس غم کو اپنے سینے سے لگا کے نہیں رکھا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے، وہ تمہارے والد کے دوست کی بیٹی تھی، اور قاسم کی بھی زرنش کے بھائی سے بہت اچھی دوستی تھی۔ اس لڑکی نے تو صرف تمہاری تصویر دیکھی تھی اور فیصلہ اپنے گھر والوں پہ چھوڑ دیا تھا، کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہمارے کہنے پہ وہ تمہیں زندگی کی طرف دوبارہ لانا چاہتی تھی، اور جو حرکت تم نے کی ہے ہمیں ان لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میری والدہ آنسو بہاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھیں۔ میں کچھ بے بس سا ہوا۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اپنی والدہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، کہنے لگی رہنے دو، چھوڑ دو میرا ہاتھ، تم بس ایک لڑکی کا روگ اپنے دل میں لگائے رکھو جو نہ واپس آئے گی اور نہ وہ تمہیں مل سکتی ہے۔ میں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا میں کیوں ایسے کر جاتا ہوں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے میں نے لالا رخ کو بھی کھو دیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی اور تم زرنش کو بھی کھو دو گے اور ہمیں بھی مسلسل اذیت دیتے رہو گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، دیتے رہو ہمیں اذیت، ہمیں بھی اپنی زندگی برباد کرنے دو۔ میں نے کہا نہیں نا، نہیں کرتا اپنی بھی زندگی کو برباد۔ ٹھیک ہے آپ کر دیں میری شادی زرنش سے۔ میری والدہ کہنے لگی اس کا بھائی اب کبھی بھی نہیں مانے گا اور وہ لڑکی بھی تم سے شادی کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں خود کوشش کر لیتا ہوں، آپ ایک بار میرا رشتہ مانگیں اور اس بار میں خود چلوں گا آپ کے ساتھ۔ شام کو جب قاسم بھائی آئے تو مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے۔
جب میری والدہ نے بتایا انہیں کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں تو کہنے لگے اب اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، جمال اب کبھی بھی نہیں مانے گا۔ بہرحال پھر بھی میرے کہنے پہ قاسم بھائی اور میرے والدین میرے ساتھ زرنش کے گھر گئے۔ اس کا بھائی ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر ان سے معذرت کی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بہن کو بہت خوش رکھوں گا، اسے کسی قسم کی کوئی تنگی یا کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن زرنش اپنے کمرے سے باہر آئی، کہنے لگی نہیں کرنی مجھے ان سے شادی، انہیں جب غصہ آئے گا یہ مجھے کسی بھی سڑک کے کسی بھی کنارے پہ چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ میں شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بس میری آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دو۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھنے لگا، ماتھے پہ بل ڈالے ناراض ناراض وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ بہرحال کچھ وقت لگا تھا لیکن میرا رشتہ زرنش کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، حالانکہ وہ میرے دل میں کہیں نہیں تھی۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی یادیں اور اپنی غلطی کی تلافی کے لیے کیا تھا، یا پھر اپنے والدین کی خواہش پہ۔ منگنی کے بجائے ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ قبول ہے کہتے ہوئے میری آواز لڑکھڑائی تھی۔ سائن کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ہاتھ رکا تھا کیونکہ دل میں وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر یہی سوچا کہ شاید اس سے رشتہ جڑ جانے کے بعد میں اس کے بارے میں کچھ الگ انداز سے سوچ سکوں گا، کیونکہ یہ فیصلہ میں نے اپنے دل سے نہیں کیا تھا، بس کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد جب زرنش کو میرے برابر میں بٹھایا گیا تو دل پہلی بار شدت سے بے چین ہوا تھا۔ 14 سال میں نے اس لڑکی کو شدت سے چاہا تھا اور اس کو بیوی بنانے کی خواہش تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں تھی، اور جو تھی اس کی کبھی مجھے خواہش نہیں رہی تھی۔ زرنش کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ہر وہ رنگ جو ایک لڑکی کے چہرے پہ ہوتا ہے، لیکن میں پتہ نہیں کیوں مسکرا بھی نہیں سکا۔ زرنش کا کپ کپاتا ہاتھ مجھے اپنے ہاتھ پہ محسوس ہوا، ایک کرنٹ سا مجھے لگا۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، شاید وہ اس رشتے کا حق جما رہی تھی جو ہم دونوں کے بیچ قائم ہو چکا تھا، لیکن مجھ سے ڈر بھی رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے نرمی سے پکڑ لیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر شدت سے لالی یاد آئی تھی۔ رخصتی کے بعد زرنش میرے ہمراہ میرے گھر آ چکی تھی۔ میری بھابھی نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میری والدہ، والد، قاسم بھائی، بھابھی سب خوش تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں خوش کیوں نہیں تھا۔ بھابھی مجھے چھیڑ رہی تھیں، بھائی مجھے تنگ کر رہے تھے، لیکن میرے لیے سب کچھ بے معنی سا تھا۔ سب لوگ مجھے کمرے میں جانے کا کہہ رہے تھے، وہ لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن میں ابھی تک اپنے لاؤنج کے صوفے پہ ہی بیٹھا تھا۔ زرنش کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے روڈ رویے سے پریشان ہو۔ میں خود کو ذہنی طور پہ اس رشتے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرنے لگا جو زرنش کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو لالا رخ کا مسکراتا چہرہ نظر آتا تھا۔ بہرحال خود کو جھٹک کے میں اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا زرنش بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ خوبصورت لڑکی تھی، دلہن بنی اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ شاید میرا انتظار کر کر کے تھک چکی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اپنا گلا کچھ صاف کیا تو زرنش بری طرح سے چونکی۔ مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کے فوراً سے سنبھل کے بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، سوری تو مجھے کرنا چاہیے، میں کافی لیٹ ہو گیا۔
کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں۔ میں نے جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور زرنش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ شرمائی تھی۔ میں نے انگوٹھی اسے پہنا دی۔ زرنش، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے انڈرسٹینڈ کرو گی نا؟ میری بات پہ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں نے کہا شاید میری باتیں تمہیں بری لگیں کیونکہ وہ اس رات کے حساب سے غیر مناسب ہیں، لیکن میں رشتوں میں منافقت سے کام نہیں لے سکتا۔ میری سب سے بڑی مجبوری سمجھ لو کہ میں دل میں کسی اور کو بٹھا کے تم سے محبت بھرے جملے بولوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ چہرے پہ اب کہیں بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کے بات کا آغاز کیا۔ میں نے کہا تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہو، اور اس کا اندازہ تمہیں بھی بخوبی ہے۔ میں نے لالا رخ سے بے تحاشا محبت کی تھی، کرتا ہوں، لیکن وہ میرے نصیب میں نہیں تھی۔ وہ مر چکی ہے، مجھ سے بہت دور جا چکی ہے، اتنی دور کہ میں چاہوں بھی تو واپس نہیں آ سکتی۔ زرنش، مجھے کچھ وقت چاہیے تم سے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے قریب آؤں تو دل کی خواہش میں آؤں۔ کیا مجھے وقت مل سکتا ہے؟ میں کچھ بے بس سا ہوا تھا۔ میری بات پہ اس نے گہری سانس لی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے میں بیڈ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ الماری سے میں نے اپنا آرام دہ لباس نکالا، واش روم میں چلا گیا، نہا کے کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو وہ ابھی بھی بیڈ پہ بیٹھی تھی، اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا، شاید روئی تھی۔ میں نظر انداز کر گیا۔ اپنے زیورات وہ اتار کے بیڈ پہ رکھ چکی تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اپنے زیورات اٹھانے لگی۔ میں نے کہا نہیں تم رہنے دو، تم چینج کرو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ میں نے بیڈ پہ رکھے اس کے زیورات اٹھائے، انہیں ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھنے لگا۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کے واش روم میں جا چکی تھی۔ جب تک وہ باہر آئی میں صوفے پہ تکیہ رکھ کے لیٹ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے ایک طرف لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ایک فینسی لباس پہنے میک اپ کر رہی تھی، شاید باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بار بار فیس پاؤڈر سے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کر رہی تھی۔ شاید میں نے اچھا نہیں کیا تھا، اسے آتے ہی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ جیسے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے مجھے دیکھا تو مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجا لی۔ آپ اٹھ گئے؟ گڈ مارننگ، یہ کہہ کے اپنا میک اپ دراز میں رکھنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے روبرو کھڑا کر لیا۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ میں اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا سوری زرنش، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے تم روئی ہو، سچ مچ بہت برا لگ رہا ہے۔ کہنے لگی نہیں میں تو نہیں روئی، آپ کو غلط لگ رہا ہے۔ میں نے اسے خود سے قریب کیا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کی نم آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ بری طرح سے نروس ہوئی۔ ایک عرصہ ان آنسوؤں کو ضبط کرنا سکھایا ہے، اس لیے تم چھپانا بھی چاہو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتی۔ میں جانتا ہوں تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ کو غلط لگ رہا ہے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، باہر سب ہمارا ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے چہرے سے میرے ہاتھ ہٹا لیے اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ شادی گزر چکی تھی، سب کچھ روٹین پہ آ چکا تھا۔ زرنش میرے سب کام خاموشی سے کر دیتی تھی، باتیں بھی کرتی تھی مگر بہت مختصر۔ البتہ میری والدہ اور بھابھی کے ساتھ وہ بہت پیار محبت سے رہتی تھی، یوں باتیں کرتی تھی جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے اپنے اندر ایک گلٹ فیل ہونے لگا تھا۔ آج بھی جب میں آفس آیا تو میرے ہاتھ سے بیگ اسی نے لیا، کہنے لگی آپ فریش ہو جائیں میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے کہا امی نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگی ہاں امی اور بابا قاسم بھائی کے سسرال گئے ہیں، وہاں پہ کوئی ایونٹ تھا، بھابھی اور قاسم بھائی بھی گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو تم نہیں گئی؟ کہنے لگی نہیں میرا موڈ نہیں تھا، حالانکہ وہ تو بہت کہہ رہے تھے کہ ساتھ چلو۔
میں اپنے کمرے میں آ گیا. نہا دھو کے فریش ہو کے جب باہر آیا تو وہ کھانا لگا رہی تھی. آج بالکل سادگی میں تھی، ورنہ جب بھی میں آفس سے آتا تھا تو تیار ہوتی تھی، شاید میرے گھر والوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے. میں ٹیبل پہ بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئی. میں نے اپنے سامنے پلیٹ رکھی، اس میں کھانا ڈالنے لگا. وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی کہ میرا دن کیسا گزرا. میں نے کہا آج تم نے میک اپ نہیں کیا. میرے سوال پہ جیسے اس کی چلتی زبان رکی. کہنے لگی تو کیا آپ مجھے اتنی غور سے بھی دیکھتے ہیں؟ بڑی حیرت سے اس نے مجھ سے پوچھا تھا. میں نے کہا میں گھر آتے ہی تمہیں دیکھتا ہوں اور بہت غور سے دیکھتا ہوں اور پورے حق سے دیکھتا ہوں. چلو جاؤ پہلے میک اپ کر کے آؤ، ایسے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن جلدی جلدی. وہ چاول منہ میں ڈال رہی تھی. کہنے لگی میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوتی، میں سب کو دکھانے کے لیے ہوتی ہوں. مجھے پتہ نہیں کیوں غصہ آیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج میرے لیے تیار ہو جاؤ، جاؤ جا کے میک اپ کر کے آؤ. میرے کہنے پہ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے کمرے میں چلی گئی. کچھ دیر بعد آئی تو میک اپ کیا ہوا تھا. میں بار بار اسے ہی دیکھ رہا تھا. کھانا کھانے کے بعد میں چہل قدمی کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کے صوفے پہ بیٹھ گیا. لیپ ٹاپ پہ یوں ہی خواہ مخواہ انگلی چلانے لگا. وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آئی اپنے سارے کام کر کے. کمرے میں آتے ہی اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ اکثر میں سو جاتا تھا لیکن آج میں جاگ رہا تھا. کہنے لگی آپ سوئے نہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا لوشن اٹھا کے ہاتھوں پہ لگانا شروع کیا. میں نے کہا ہاں نیند نہیں آ رہی. تمہیں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میری بات پہ کہنے لگی وہ نرگس بھابھی واپس آ گئی ہیں اور امی بھی، تو اس لیے میں ان سے باتیں کرنے لگ گئی تھی. وہ اپنا تکیہ درست کر کے لیٹ گئی. میں نے کہا زرنش ادھر میرے پاس آؤ. میری بات سن کے کہنے لگی کیوں، کوئی کام ہے کیا؟ میں نے کہا کیوں، کوئی کام ہوگا تبھی میں تمہیں بلا سکتا ہوں. میری بات سن کے اس نے نظریں چرائیں، شاید ناراض سی تھی. کہنے لگی میں کافی تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے. میں نے کہا کچھ کہا ہے میں نے تم سے، ادھر آؤ میرے پاس. کچھ دیر وہ ایسے ہی لیٹی رہی. میں اسی کو دیکھ رہا تھا. لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ بھی چکا تھا. پھر وہ اٹھ کے میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئی، لیکن کچھ فاصلہ رکھ کے. وہ فاصلہ میں نے ختم کیا. میں اس کے قریب ہو گیا، اس کے کندھے پہ اپنا بازو رکھا. وہ کچھ نروس ہوئی. میں نے کہا تم بہت اچھی لگ رہی ہو. میں نے کہا 15 دن ہو گئے ہماری شادی کو، ایک بار بھی تم نے خود سے قریب آنے کی کوشش نہیں کی. وہ کہنے لگی آپ کو وقت چاہیے تھا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم دور دور رہو، پاس نہیں آؤ گی تو مجھے کیسے لگے گا کہ میری زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے، کوئی بہت پیارا، کوئی میرا بہت خیال رکھنے والا. یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے اندر سمیٹنے لگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا اب یہ کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے چھوڑیں، جب دل میں آ جاؤں گی نا تو بتا دیجیے گا. میں نے کہا دل کے ساتھ لگو گی تبھی تو پتہ چلے گا. پلیز زرنش میرے قریب رہا کرو. یہ کہہ کے میں اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا، اسے اپنے قریب کر چکا تھا. آہستہ آہستہ سارے فاصلے ختم ہو چکے تھے. صبح اسے اپنے پہلو میں دیکھ کے بری طرح جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی، لیکن بہت مطمئن لگ رہی تھی، بہت خوش بھی لگ رہی تھی. میں اپنے دل کو ٹٹولنے لگا. کیا میں خوش تھا؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن اندر سے ابھی بھی نہیں کی آوازیں آتی تھیں. چند روز بعد ہم لوگ مری اور ایبٹ آباد کے لیے نکل گئے. زرنش بہت خوش تھی، میں بظاہر خوش تھا. ہم لوگ 10 دن کے بعد واپس آئے. اب زرنش مجھے زیادہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں دیتی تھی. پھر وہ پریگننٹ ہو گئی تو میں بہت خوش تھا. زرنش کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں. اسے بچے کے لیے ڈھیروں شاپنگ کرنی تھی. میں اسے مال میں لے کے گیا، اس نے کافی کچھ خرید لیا. بے تحاشا خوش تھی. لیکن واپسی پہ بارش شروع ہو گئی. ہم لوگ مین روڈ پہ بہت بری طرح سے ٹریفک میں پھنس چکے تھے. تبھی دائیں بائیں
میری نظریں مختلف گاڑیوں پہ پڑنے لگیں، لیکن ایک کوسٹر پہ جا کے میری نظر جیسے ہٹنا بھول گئی۔ وہ ایک بچوں کی پکنگ کوسٹر تھی جہاں 1 سے 5 کلاس تک کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے کھڑکی سے باہر اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے میں اپنا سانس لینا بھول گیا۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، لالی؟ وہ زندہ تھی؟